تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، یہ جو ان کا سوال تھا کہ ان کا گمان تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جواب ایسا دیا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو کر بھی جب انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تو ان پر اللہ نے سزا دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں کی وجہ سے، انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیا حکم نازل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلها بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اسی وجہ سے، یعنی حکم عدولی اور نافرمانی کرنے ہی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر اس حکم کو لازم کر دیا کہ جو بھی کسی کو بغیر کسی قتل کیے ہوئے کسی بے گناہ جان کو، یا بغیر فساد کیے ہوئے زمین کے، یعنی فساد نہ ہو، اور بالکل سیدھے سادے آدمی کو قتل کرے گا کوئی بھی، تو اس کا گناہ ایسا ہوگا جیسے تمام ہی انسانوں کا اس نے قتل کیا ہو، اور جو کسی کی جان بچائے گا تو اس کو ایسے اجر ملے گا جیسا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر بھیجے تھے، پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ زمین میں فساد مچانے والے اور حد سے گزرنے والے ہی ہو گئے۔ جب ایک آدمی کا قتل ہوتا ہے اور لوگ اس پر خاموش رہتے ہیں، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، جبکہ وہ قتل مبلچنگ، وہ ناحق قتل ہے، یا بالکل اس کا کوئی قصور نہیں تھا، فسادی نہیں تھا، گنڈا ڈاکو نہیں تھا، لیکن اسے قتل کر دیا، تو اس وجہ سے ان کا جو قتل ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ کیسے ہوگا ساری انسانیت کا قتل؟ کہ جب ایک آدمی جو ظالم ہے، جو گنڈا ہے، اگر اسے ایک قتل کرنے سے نہیں روکا جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ اس میں بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ پوری زمین میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور اسے قاتلوں کو جرت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کو بے جا قتل کیا جائے گا، مظلومانہ طور پہ قتل کیا جائے گا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا پوری زمین میں قتل کو پھیلا دینا ہے، تمام انسانوں کا قتل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قتل کرنے والے کو روکتا ہے اور بچا لیتا ہے کسی کی جان کو، تو یہ ایسا ہے کہ اسے پتہ چل جائے گا اگر میں ناحق کسی کو ماروں گا تو لوگ مجھے جو ہے اس کی سزا دیں گے، یہ گناہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو آج ایسا ہی ہو رہا ہے، لوگ کسی کا قتل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو گولی مار رہا ہوتا ہے، دنیا ویڈیو بنا رہی ہوتی ہیں، دنیا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ کلام اللہ ہے جس نے 1400 سال پہلے یہ بات انسانیت کو سمجھائی تھی کہ قتل کرنے والے کو روکا جائے تو اس سے پوری انسانیت کی جان بچے گی اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں آیات بینات پر عمل کرنا اور سمجھنا نصیب فرمائے۔ یہ بنی اسرائیل حد سے گزرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں حدود میں رہ کر، شرعیہ حدود میں رہ کر اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اللہ جل شانہ نے جو فساد کرنے والوں کی سزا کیا ہے اگلی آیت میں انشاءاللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔